ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے، اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو۔ یہی تو فرعونیت ہے۔ دیکھو مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے، اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے، اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر، لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قارون کی برائی ہوتی ہے، عثمان کی برائی نہیں ہوتی۔ وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باقی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا۔ مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے۔ حکومت ملی نمرود بگڑ گیا، حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا، بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی، نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی، اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی۔ مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہی مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور، منبر والے بھی ہیں، مال سب کو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے، آمین آمین۔ لیکن سنو، مال آپ نے کما لیا، بہت مال مل گیا، مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے، کتنے بھی بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، سب کو صحت دے، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو، خطیب ہو، سید صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، بیمار تو پڑنا ہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہے، ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے، آپ مجھے بتائیں آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے، بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے۔ دیکھیے جلسے جو ہے دینی جلسے، وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بھیڑ آتی ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے، لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے، اتنا یاد رکھیں۔ ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو 72 وفادار چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار۔ سبحان اللہ سبحان۔ 22,000 کا نام نہیں ملتا، توجہ، 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں۔ 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے، اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھے عمل کرو، ہم منع نہیں کرتے، ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا، نہ، مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا مذہبیت ہے۔ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ، جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے۔ اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے، انجوائے کے سارے راستے بتاتا ہے، بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا۔ جیسے توجہ کریں، دوسرے لوگوں کا حال، دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ
مشرک کون ہے؟ تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں. انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے, گھوم پھر نہیں سکتے. میں نے وہ کو کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے. میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض, زمین کی سیر کرو. بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے, توجہ, ہمارا نبی سیر کرتا ہے, اور کیسی سیر جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی جی. جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات, واہ 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 واہ, بہت اچھا سر. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سبحان اللہ. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے ہیں, رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. حضور کے سامنے دو چیزیں آئی, الگ الگ روایت ہے, موقع کی مناسبت سے دو چیزیں پڑھ رہا ہوں, تین کا بھی ذکر ہے. حضور کے سامنے دو چیز آئی, شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. جی. سیر ہے, سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب, حضور نے شراب نہیں پیا, حضور نے دودھ پیا. حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا, شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا, دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں, ہم سیر کے لیے نکلے, شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا, شراب کو ہاتھ مت لگانا. دودھ پیو تو جائز ہے, شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے نبی مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم جشن دستار بندی. واہ واہ واہ, سبحان. سیر کرنے کے لیے گوا جاؤ, منع نہیں ہے. سمندر دیکھنا, دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ بھی ہمارے نبی کی سیر میں. حضور جا رہے تھے مسجد اقصی, حضور جا رہے تھے مسجد اقصی. ایک نے کہا میری طرف دیکھیں. میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں, علماء جان رہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میری طرف دیکھے, حضور نے نہیں دیکھا. دوسرے نے کہا میری طرف دیکھے, حضور نے نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا میری طرف دیکھے, نہیں دیکھا. حضور سیر تو کر رہے ہیں مگر ساتھ وہ نگاہ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تعلیم امت کے لیے سیر بھی ہو رہی ہے, نظر نہیں بھٹک رہی ہے, نظر اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے. جب مسجد اقصی پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا, آپ نے اس بڈھی کو نہیں دیکھا, اس بڑھیا کو نہیں دیکھا. وہ بڑھیا جانتے جو بن سور کر سچ سور کی آئی تھی کون تھی, آپ نے نہیں دیکھا نا اس بڈھی کو. حضور نے میں نہیں دیکھا. اب وہ کون تھی, کون تھی؟ وہ دنیا تھی. دنیا دنیا بڈھی ہو گئی ہے, بن سور کر آئی ہے بڈھی, آپ نے نہیں دیکھا. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے, اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی. پھر کسی نے کہا میری طرف دیکھیں, وہ یہودیوں کا دائی تھا, اگر آپ اس کی طرف دیکھتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. وہ عیسائیوں کا دائی تھا جس نے متوجہ کیا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ مجوسیوں کا دائی تھا, آپ اس کی طرف متوجہ
बच्चे होते, आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती, लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं। उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी, और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया, आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो, सुभान अल्लाह, मदरसे में दो, सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन, अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलूं, मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकीन। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी है। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूँ, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो तो सब्र करो। 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बना हो, इसका बना, उसका बना, डॉक्टर कहते हैं आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं, है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है। और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं, किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी है, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, पैर जमीन पे नहीं टिकती, दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो ना जरा, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं, जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो। बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1 अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 20, इतना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का। नंबर 1। नंबर 2 बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट रूम हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3 कितने
जितने भी कीमती कपड़े हों, जितने भी कीमती कपड़े हों, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है, और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया, इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया, हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की चार दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है। अरे काश तू माल भी कमाता, लेकिन माल में तू अल्लाह को नहीं भूलता, घमंड नहीं करता, माल कमाता, ज़कात देता, माल कमाता, नमाज पढ़ता, माल कमाता, गरीबों की मदद करता, माल कमाता, हज उम्रा करता, माल कमाता, लोगों को, कमजोरों को मजबूत बनाने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस, इस माल ने मेरी कौम के जवानों को घमंडी कर दिया। उन भाइयों को आगे बढ़ने से पहले एक बात करता हूं, दो बातें करके बात खत्म कर लूंगा, बस दो बातें, आखिरी की दो बातें, एक और एक सुने। एक बार बादशाह हारून रशीद हज के लिए निकला। हारून रशीद बादशाह हज के लिए निकला, न इधर उधर की कोई बात कर, ये बता के काफिला क्यों निकला, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी कसम। पहले मिंबर पे बैठना सीख ले। तो अपनी औकात से बढ़ के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत दुख की बात है, मिंबर वाले मिंबर पे बैठना सीख ले। बस मिंबर पे तो अब हर आदमी को आप घुसा कर लाते, मियार भी मिंबर का खत्म। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में मजाल की कोई अवाम में सिर्फ पब्लिक पे चलती, मिंबर पे चलती। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में मजाल थी, कोई मिंबर पे नहीं। यहाँ तो हाल ये है कि बस कोई मियार नहीं, अल्लाह रहे। तो एक और एक दो बात सुने, बात खत्म। हारून रशीद जैसा बादशाह, वो सिर्फ करोड़पति, अरबपति, फैक्ट्री और जो है वो कारखानों का मालिक नहीं था, मुरादाबादी बर्तनों की फैक्ट्री उसकी नहीं थी, बल्कि वो इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों को कहता था, बादलों को, ऐ बादलों जहां चाहो बरस जाओ, जहां चाहो बरस जाओ, तुम जहां बरसोगे मेरी ही हुकूमत होगी। इतना बड़ा हुकूमत का मालिक वो हारून रशीद। हज के लिए जब निकला ना वो, ये सब लोग जो डिंग डांग करते हैं ना, ये दुनिया के हुक्मरान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये पच्चर लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चे हैं। उसको देखो, ये ग्रीन कालीन, ये रेड कालीन कितना इतराते हैं। फ्लाइट से लेकर के अगर एयरपोर्ट के दरवाजे तक हुक्मरानों को मिल जाए तो। हारून रशीद, गौर कीजिए, तारीख है, तारीख कितना मालदार होगा वो बादशाह कि बगदाद से जब हज को चला है तो बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक उसके लिए कालीन बिछाया गया। गौर करें, इतना मालदार आपके मुरादाबाद में, अपने इंडिया में कोई नहीं होगा। इंडिया में क्या, सऊदी में भी कोई नहीं होगा, बरतानिया और अमेरिका में भी कोई नहीं होगा। आप घमंड मत कीजिए, हमसे मालदार लोग गुजर चुके। उसका हज कितना कर्रो फर वाला था, कितना कर्रो फर वाला था। मैं अभी आपको बहुत करंट लगने वाली गुफ्तगू करूंगा, हारून रशीद की बेअदबी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इबरत के लिए बता रहा हूं, तवज्जो करना। इतना बड़ा कर्रो फर वाला आदमी मक्के शरीफ तक कालीन बिछा उसके लिए कि कहीं बादशाह का पैर जमीन पे न पड़े। रस्ते में उसको मिल गया अहलुल बैत का दीवाना, जिसे दुनिया कहती है बहलूल दाना।
وہ دیوانہ ملا بہلول، تو بہلول نے کہا ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا، سب لوگ اس کو خلیفہ بادشاہ اڑگم جڑگم کہتے تھے، لیکن دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے، جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر۔ بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں، تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا، میں تو دیوانہ ہوں۔ میرے بھائی دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو؟ جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا، بادشاہی کو بھی نہیں لاتا، بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا، اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے، بس محبوب محبوب ہے۔ ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو۔ بہرحال دور نہ نکلے بات، او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے، بہلول نے۔ ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے؟ بہت خون پیے ہو ہے نا، آپ بھی بہت خون پیو۔ بہن کا خون پیا، حصہ دبایا، حج کو جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب حج کو جا رہے، کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے۔ واہ بھائی واہ، کیا حج ہے؟ بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے، پوری مسجد بنائی، اسٹیٹ سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت، انہوں نے مسجد بنائی، ان کے لیے اللہ نے محل بنایا۔ پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا۔ مسجد بنانا فرض نہ تھا، بھائی کا حصہ دینا فرض ہے نا؟ ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا، بہن کا حصہ دینا فرض تھا۔ دبا رہے ہو، خوب دبا رہے ہو، دبا لو، خون چوس رہے ہو، خون پینے والوں، او لوگوں کا خون پینے والوں، خون پی رہے ہو، خون۔ میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے ہو۔ آپ میں بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے، خون سے۔ روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو، خون پیتے ہو۔ کھجور نہیں کھاتے، مکے مدینے منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے، مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جاؤ۔ زندہ باد۔ آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفسوں میں دسترخوان بچھتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو۔ نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا۔ غیرت سیکھو، غیرت۔ اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پوچھتا ہے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ۔ بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا، میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں، ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو، اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں، میں صرف ہارون کی بات عبرت کے، اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہترین ہے تو کیا لوگ خون چوس کے، بادشاہ کا نہ بھائی خون چوس کے جا رہے ہیں۔ ہارون نے کچھ نہیں کہا، تو بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر، اب بھی سنو، آپ بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پر،
और तो होना भी चाहिए, बादशाह ने कहा होना भी चाहिए। ओ बहलूल पागल, तुझे क्या पता हुकूमत की लज्जत क्या होती है? फरमाया तेरी हुकूमत की हैसियत मेरे नजदीक एक गिलास पानी से ज्यादा भी नहीं है, गिलास भर पानी से ज्यादा नहीं है तेरी हुकूमत की कीमत। बहुत घमंड न कर, बहुत घमंड न कर। बहलूल की बात पर हारून ने हंसना था, हंसा। जैसे हम लोग की बात पे भी लोग हंसते हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं लोग हंसते हैं, मौलवी लोग को देखो पागल हुए हैं, दौर इतना तरक्की कर गया, ये अभी तक यही करते हैं, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, और ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया पिज्जे खा रही है, अभी ये कब्र के बिच्छुओं को लेके बैठे। ठीक है, जो कहना है कह लो, लेकिन नबी ने जो कह दिया वही होगा। पिज्जा खाने वाले हो, बर्गर खाने वाले हो, बिरयानी खाने वाले हो, या फाका करने वाले हो, या रोजा रखने वाले हो, कब्र में जाओगे। जिसके लिए नबी ने जो कह दिया सो वही हो करके रहेगा। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के नहीं। उन्होंने जो कहा वो हो करके रहेगा। और बहलूल ने कहा तेरी हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा की नहीं है, बड़ा घमंड मत कर, इतरा मत। उसने कहा एक गिलास पानी कहा? ये बता, हारून को कहा बता, अगर तू रास्ता भटक जाए तो सफर में जाना हज के, रास्ता भटक जाए, खाना पीना खत्म हो जाए, तेरे सारे चमचे वमचे बिखर जाए, तू अकेला पड़ा रहे, पानी ना मिले, खाना ना मिले, मरने के करीब आ जाए, और उस वक्त तेरे पास कोई आके कहे कि हारून मैं तुझे एक गिलास पानी पिलाऊंगा, बोल कितने में खरीदेगा? बोल कितने में खरीदेगा एक गिलास पानी? वो पानी पिलाने वाला बोलेगा मैं आधी हुकूमत दे मांगता हूं तुझसे और एक गिलास पानी तुझे देता हूं, बोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हारून ने कहा ओ पगले बहलूल, जान है तो जहान है, अगर मर गया तो कहां हुकूमत में रहेगी और क्या क्या रहेगा? तो मैं एक गिलास पानी को आधी हुकूमत दे के खरीद लूंगा, क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। का वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे, 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत न रहेगी जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है? बताओ हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करते? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्याज करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं? कितने लोग जुलूस करते हैं? वो है कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह होगा, फिर कह रहा हूं तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ, जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उस पे गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत में पेश किया जाता है। आला हजरत उनके नाम के डंके न बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरा गुरोह जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा गुरोह
جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے ذرے دکھائی دیں گے. اللہ کی قدرت ہے, باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے, وہ باریک باریک ذرے. اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں, اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں. اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا. ذرا غور کیجئے, پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار, نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا. ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا, انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے, پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا, اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا, اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی. صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرہ بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ, نار الانیار پیپ پینے والے لوگ, جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ, وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے, تکبر کرتے ہوں گے. میں چودھری کا بیٹا, میں مالدار کا بیٹا, میں پڑھا لکھے کا بیٹا. علم پر گھمنڈ کرنے والے, عمل پہ گھمنڈ کرنے والے, نسب پہ گھمنڈ کرنے والے, تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے, کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا. اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا, یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا. تھوڑی سی دولت آ گئی غریب رشتہ داروں کو بھول گئے, گھمنڈ کر رہے ہیں. تھوڑی سی ڈگری آ گئی دینداروں کو حقیر سمجھ رہے. ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہو کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں, عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں, جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول. کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے, اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی. کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے, سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کر بھائیو, قدر کرنا چاہیے. یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو, بے قدری حفاظ کی کرتے ہو, دیندار طبقے آپ لوگ نہیں کرتے, آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں, لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں سننا نہیں چاہتے. انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگ کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں چپکے چپکے سننے لگا, اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی. ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ, کچھ نقصان بھی ہوا. ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کریں. آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے. اس کا خیال رکھنا, اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھ. آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتی ہے, یاد رکھنا. اس لیے ذرا ہوش سے منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا, اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا, لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے مجھے یہ گوارا نہیں. اس کا خیال رکھا جائے, بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہیں, 2 آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں, یہ ہزاروں آنکھیں. یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو ہے وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے, اس کی نحوست بھی بری ہے, اس کی نفاست بھی بڑی ہے, لیکن اتنا یاد رکھیں یہ 2 آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو, کروڑوں آنکھیں دیکھتی ہیں, اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے. اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتے, یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتے, یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتے.
یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے۔ لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے؟ آج ہمارا جوان طبقہ، نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے، حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ میرے جوانوں، اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا، حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا، کسی بھی قسم کا تکبر کیا، تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرہ بے مقدار کی شکل نہیں اٹھو گے، بے مقدار، اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا، جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے، نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان، میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں۔ اور انسان کیا ہے؟ من نطفہ، انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے بھائی، سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے، اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے، امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی کے استاد، غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی، آج سے 900 سال پہلے، اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو امام غزالی کے استاد تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا جم وم کر کے بازو بنا لیے ہیں، تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے، ہمارا کام نہیں ہے، گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں۔ ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے، وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان، چمک ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں۔ جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں، ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے۔ ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا، میں نے کہا اچھی بات، لیکن میں متاثر نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں، پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے، غوث پاک طاقتور، غریب نواز، جم کرو طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنو۔ ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، ہمارے مولا علی بہت طاقتور۔
ہمارے مولا علی بہت طاقتور، الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہمارے صدیق اکبر اتنے طاقتور تھے کہ بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا۔ صدیق طاقت تھا، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت۔ اور مولا علی کیسے طاقتور سن لو، غور سے سنو۔ ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی۔ کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا گرائی؟ ڈھال۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال، پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا ہے۔ چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا کسی سے تو سیکھا، لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا ہے۔ مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی۔ میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں؟ میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے۔ علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے، لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ۔ آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ 2 نور والا ذوالنورین مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے، الحمدللہ، اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں۔ تو آخری بات جو کہنے چلا تھا، کیا وہ نوجوان پہلوان تھا، بازو موٹے موٹے تھے، گھمنڈ میں اترا کے چل رہا، اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں، اترا کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل۔ اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہوں۔ کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں۔ بس میری بھی گزارش یہی ہے، ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، اتنا ناپاک، اتنا ناپاک، اتنا ناپاک، زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک، لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے، اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے، اتنا ناپاک۔ اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے، اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے، کوئی سڑی ہوئی۔ اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں، سڑی ہوئی نہیں، بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا۔ اگر خدا کو منا لیا، آؤ آج عہد کرو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول رجب سے ہی تیاری کرتے تھے رمضان شریف کی، نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، برکت والا مہینہ، ایک نیکی 70 کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، روزہ رکھنا، گناہ سے بچنا۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔
رمضان شریف میں ایک گناہ، یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ المعجم الاوسط سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں، جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. 80% حضور کے غلام رہتے ہیں، مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے. مراد آباد، سنبل، ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں، کیا افطار لگتی ہے. لیکن یہ بازار ہے. اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے، عبادت کر کے اللہ کو راضی کرے. بات ہے حضرت، سبحان اللہ. روزہ رکھنا، ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد، سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے جو تہجد پڑھتا ہے، آقا فرماتے انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا، زیادہ اس کے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے. سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو تہجد، دونوں میں 3 بار پڑھو، اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں، پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا. تو جو مانگتے. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں، ضرورت کے تحت رہتے ہو، اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا، آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا، آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھائیں. ایک بار درود شریف پڑھو، 70 بار درود کا ثواب. رمضان شریف کے لیے تیاری ابھی سے توبہ کرو، استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا، جو گناہ ہوئے سب سے معافی مانگو، توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سو یہ طے کر لو آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی؟ 4 تاریخ ہے نا. 4 گزری. یہ 4 کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ یہ 4 شعبان تمہارے اور میرے امام ہیں، امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ، سبحان. مولود حسین کا دن گزرا آج. میلاد حسین، سیدہ کے آنگن میں جو دوسرا پھول کھلا تھا. غور کیجئے. تو آج سے یہ عہد کر لو کہ میں نماز کی پابندی کروں. لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے؟ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہو اس کے پیچھے. یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے. میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا دانہ نہ دے، بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو امام کون سا چاہیے؟ بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ. بس آخری بات کہہ دوں، لوگ کیا کرتے؟ میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں، میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں، میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں. لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا. میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے وکیل کھڑا ہو. موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا، تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ موکل الگ بول رہا ہے، وکیل الگ بول رہا ہے، بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے، مقتدی کا عقیدہ الگ ہے. بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ اب تمہارے اوپر ہے. نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو، تمہارا کام جانو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.